جن کی نمازیں بہت قضا ہو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لے۔ فرمایا حضرت جبرائیل کی یہ تسبیح پڑھے، ان کی قضا نماز اللہ ادا تصور فرمائے گا، اور گناہ کبیرہ جیسے بھی ہو اللہ معاف فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں جو شخص اپنی زندگی میں صرف ایک بار یہ مقدس کلمات پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ یوں فرما دے گا گویا اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ قیامت کے دن اس کا چہرہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرح روشن ہوگا۔ لوگ حیران ہو کر کہیں گے یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ؟ تب ایک فرشتہ ندا دے گا، یہ وہ خوش نصیب ہے جو ان کلمات کی برکت سے بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ وہ عظیم کلمات ہے جن کی پہنچ سدرۃ المنتہا ہے۔ جو شخص ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ کبیرہ اور قضا نماز معاف فرما دے گا۔ یہ وہ بابرکت کلمات ہے کہ ان کا ورد کرنے سے مغفرت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ رحمت الہی کی وہ کنجی ہے جو ہر دروازے مغفرت اور رحمت کا کھول دیتی ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے تو ایک روز راستے میں جا رہے تھے، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہا ملک الموت۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق و اشتیاق میں تھے۔ ملک الموت کے چہرے پر ایسا تپڑ مارا کہ وہ سامنے سے بھاگ گیا اور کہا میں پھر آؤں گا۔ ملک الموت نے اپنے مقام پر آ کر سجدہ کیا اور عرض کی کہ پروردگار، تو نے ایسے شخص کے پاس بھیجا تھا کہ اگر میں بھاگ نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اس وقت خطاب ہوا کہ یہ اس کے لیے تھا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور ہمارے محبوبوں کے مابین غیر کو داخل نہیں، صرف ہم جانتے ہیں یہ ہمارے دوست۔ دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر کے قبلہ روح بیت المقدس میں بیٹھے تھے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور بہشت کے سیم حضرت کے ہاتھ میں دیا۔ کہا پروردگار عالم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لبیک، تو ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ ایک حدیث ہے، ایک صحابی سے کسی نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا۔ ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ پر اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر کے بعد اسباب عذاب قبر کے 3 حصے ہیں۔ 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغلخوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرے نزدیک فراز ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں،
اور اگر وہ میری پناہ پکڑے تو ضرور میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم کسی وجہ سے جنت میں مجھ پر سبقت لے گئے۔ میں جنت میں داخل ہوا مگر اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب بھی اذان پڑھتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً وضو کرتا ہوں، اور میں نے سمجھ رکھا تھا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے 2 رکعتیں لازم ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 2 رکعتوں کے سبب تمہیں یہ مقام ملا ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ اس کی بزرگی اور ہیبت کو خدا ہی جانتا ہے۔ اس کا نام حابیل ہے۔ اس فرشتے نے دونوں ہاتھ پلا رکھے ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اور روشنی کا ماکل ہے۔ مشرق والے ہاتھ سے روشنی دیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ سے تاریکی آ کر روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان تاریک ہو جائے گا اور کبھی دن نہ آئے گا۔ ایک تختی لٹکی ہوئی ہے جس پر سیاہ سفید لکیریں کھینچی ہوئی ہے، وہ دے کر کبھی زیادہ کرتا ہے اور کبھی کم۔ جب زیادہ کرتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے اور جب کم کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں۔ بعد ازاں اسی موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ اس قدر ہیبت والا بنایا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ آسمان میں ہے، دوسرا ہاتھ زمین میں۔ آسمان والے ہاتھ سے ہوا کو پانی میں رکھتا ہے اور زمین والے ہاتھ سے پانی کو۔ اگر پانی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان غرق ہو جائے، اگر ہوا کو چھوڑ دے تو جہان تہ و بالا ہو جائے۔ بات ازاں اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ پیدا کیا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ تمام دنیا کے قرب پھیلا ہوا ہے اور دنیا و مافیا اس کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو اس پہاڑ پر بیٹھا ہے، اس کا نام فرکیل ہے۔ اس کی تسبیح یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ اس پہاڑ کا موکل ہے۔ کبھی وہ ہاتھ بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے۔ زمین کی رگیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کو رگیں کھینچنے کا حکم دیتا ہے، جس سے چشم خشک ہو جاتے ہیں اور نباتات نہیں اگتی۔ جب فراخ سالی کرنا چاہتا ہے تو رگیں کھولنے کا حکم دیتا ہے۔ جب ہلاکت کو ڈرانا چاہتا ہے تو رگوں کے ہلانے کا حکم دیتا ہے، جسے زلزلہ کہتے ہیں۔ پس جب حکم ہوتا ہے تو زمین ہلتی ہے۔ اسرار العارفین میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو 40 جہان کے برابر بنایا ہے۔ ہر جہان میں اس کے 400 حصے ہیں، ہر ایک حصہ اس دنیا سے 4 گنا ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی تاریکی نہیں اور نہ ہی وہاں رات ہوتی ہے۔ وہاں کی زمین سونے کی ہے اور وہاں کے رہنے والے فرشتے ہیں، نہ آدم شیطان، نہ بہشت، نہ دوزخ۔ جس روز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے سارے فرشتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ان 40 جہانوں کے پیچھے حاجات ہے جن کی بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامتیں عنایت فرمائی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کہا کہ حکم الہی ہے کہ میں نے تیرے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی سورہ ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص یہود نہ ہوتا۔ ایسی صورت ہے کہ اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں ہوتی تو کوئی شخص داؤد علیہ السلام کی امت میں سے آتش پرست نہ بنتا۔ اس واسطے یہ سورہ بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت کے بعد تیری امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے
اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے خلاصی پائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا کہ وہ صورت فاتحہ ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر وہ زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائے اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کاغذ ہو جائے اور ابتدائی عالم سے لے کر سب فرشتے اور آدمی اس کے فضائل لکھتے رہے تو اس کی ایک فضیلت بھی نہ لکھ سکیں گے۔ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر دعا کرے وہ یہ سمجھے اس نے گناہ کیے ہی نہیں، قیامت کے دن اس کا چہرہ صدیقین یا اولیاء اللہ کی مانند روشن ہوگا۔ لوگ سمجھیں گے یہ کوئی نبی یا کوئی فرشتہ ہے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ بندہ بے حساب و عذاب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمات ایسے برکت والے ہیں کہ اگر پانی پر پڑھ لیے جائے تو آگ جل جائے، زمین پر پڑھا جائے تو اپنے اندر کے محفوظ خزانے ظاہر کر دے۔ جو ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا نماز معاف فرما دے گا۔ یہ وہ عظیم کلمات ہے جو شب معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے تھے۔ وہ کلمات یہ ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الحکم العدل المتین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ محترم ناظرین، یہ حدیث میں نے تلاش کی نہیں ملی۔ یہ اولیاء اللہ، فقہاء، علماء کرام کا وظیفہ ہے۔ روح ایک ایسا راز ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ البتہ ہمیں جو علم دیا گیا ہے اس کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ روح موت کے بعد بھی ایک خاص حالت میں ہوتی ہے۔ اسلامی روایات میں والدین یا دیگر فوت شدہ افراد کی روح کا دنیا سے تعلق کے بارے میں مختلف روایات موجود ہے۔ ایک عام عوامی عقیدہ ہے کہ روح خاص دنوں میں اپنے گھر والوں کی طرف آتی ہے، جسے جمعہ کا دن یا کسی خاص موقع پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کیا فوت شدہ والدین کی روح دنیا میں آتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال پر زار قطار رونے لگے اور فرمایا والدین کی روح ہر جمعے کو اپنے گھر والوں کی طرف دیکھنے آتی ہے۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے پر چلتے اور نیک اعمال کرتے دیکھے تو خوش ہو جاتی ہے، ورنہ افسردہ واپس لوٹ جاتی ہے۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ فوت شدہ افراد کی روح کا اپنے گھر والوں سے تعلق باقی رہتا ہے اور ان کے اعمال سے روح خوش یا غمگین ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے بچائے اور والدین کی خدمت کرنے والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔